اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے میرے گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 سورہ الحج کی آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا تو اس کے بعد پوری زمین ویران کر دی گئی تھی، اور اس ویرانی کے بعد جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروائی، جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جو پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور اسی کا حکم ان کو دیا گیا کہ یہ صرف اس شرط پہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں پر کسی اور کی عبادت کرنا سری غلط اور ظلم ہے، کیونکہ مشرکین نے اس وقت ادھر بت رکھ دیے تھے، اور جب وہ کسی تہوار میں مشرکین مشغول تھے اور مصروف تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے پاس جا کر ایک کلہاڑے کی مدد سے ان سب بتوں کو مسمار کر دیا تھا، سوائے ایک بت کے جو ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کے اوپر کلہاڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا تھا، اور جس وقت باقی جو لوگ تھے جب وہ وہاں پر مشرکین آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک اور ناروا سلوک کس نے کیا ہے، تو ان سب کا شک یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے وہ واحد وہاں پر ان لوگوں میں موجود جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور دعوت کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دے دی تھی، اور وہ کہتے تھے، اپنے والد کو بھی کہتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ کی ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہی پرستش کے اور وہی قابل جو ہے عبادت ہے، وہ لائق عبادت ہے، قابل نہیں بلکہ لائق عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، تو پھر ان کا سارا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی گیا کہ ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایسا ہے کہ جس کو ہمارے بتوں سے ایذا تھی یا وہ ان کو ناپسند کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا وہاں پر تو حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کام کیا ہے، ہمارے بتوں کو جو مسمار کیا اور ان کو جو تکلیف آپ نے پہنچائی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ جو بڑا بت ہے یہاں پر اس سے پوچھو، کیا یہ بول نہیں سکتا، کیا یہ تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو موجود ہے یہاں پر اور یہ تو صحیح سلامت ہے، تو اس سے پوچھو کہ اس کے باقی بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ تو وہ اس چیز کی بات بتا رہے تھے کہ یہ تو بولنے سے بھی قاصر ہے، یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، تو یہ تم لوگوں کا دفاع کیسے کریں گے؟ لیکن اسی طرح کے آج کل بھی لوگ مسلمانوں میں بھی ہم لوگوں میں بھی موجود ہیں، ہم لوگ بھی اسی چیز کو مانتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں دینے والی، جو چیز ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی، جیسے قبر پرستی جو ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے، قبروں پر جانا، قبروں پر ماتھا ٹیکنا، سجدے کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے پاؤں کی طرف جا کے ان کو سجدے کرنا، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ان سے منتیں مانگنا، کیا کیا ان سے دعائیں مانگنا، وہ بھی تو بت ہی ہیں، وہ بول بھی نہیں سک رہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے دفاع میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ عقل والے لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو کہ مزاروں کے اور درباروں کے باہر بیٹھ کے زندہ لوگوں سے مانگتے ہیں۔ ان کو اتنا تو شعور ہے کہ یہ جو بت ہے جو مٹی کے اندر ہے وہ بت ہی ہو گیا نا، مٹی کا بت، اس سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نہیں دے گا، لیکن یہ جہاں پر یہ جو زندہ لوگ ہیں چل پھر رہے ہیں، ان لوگوں سے اگر مانگا جائے تو یہ لوگ دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تو وہ لوگ لاجواب ہو گئے، ظاہری بات ہے وہ ان کی عقل اس بات کو تسلیم کرنے والی ہی نہیں تھی کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا دفاع کیسے کریں گے، یہ ہمیں کیسے کسی مصیبت یا پریشانی سے بچائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ سراسر غلط ہے، یہ ظلم ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، بلکہ میرے گھر کو طواف، رکوع، قیام اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہی منہ کر کے قبلہ رخ ہو کر ہی سجدہ کیا جاتا ہے، قبلہ رخ ہو کر ہی رکوع کیا جاتا ہے، قبلہ رخ ہو کر ہی قیام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد گھوم کر چکر لگا کر طواف کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل بہت سارے اہل بدعت یہ بھی کرتے ہیں کہ
اور جگہوں کو یہ توبہ استغفار طواف کے لیے منسوخ کر دیتے ہیں، اور جگہوں کو جیسے مزارات کو یہ ان کے طواف کرنا شروع کر دیتے، جیسے ان کو سجدے کرتے ہیں۔ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو آپ کو آواز نہیں دے سکتے، جو آپ کی آواز سن نہیں سکتے ہیں، وہ آپ کو کس طرح کس بات کا جواب دیں گے؟ وہ آپ کی کس طرح مدد کریں گے؟ اس قوم میں، ہماری اس امت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں جو سب سے بڑا میری عقل ناقص عقل میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ شرک میں ہی مبتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، میری رحمت سارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا سکتی ہے تمہارے، اگر تم معافی مانگو، اگر میری طرف رجوع کرو، لیکن ایک شرک ہے اس کو میں نہیں معاف کروں گا۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہوں گی کہ کوشش کریں، اور حتی الامکان کوشش کریں، پہلے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچا لے۔ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تیرے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، ہماری عقل یہ تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہم کسی اور سے مدد مانگیں، ہم اور کسی سے کچھ کہیں، یا کوئی ہماری کوئی داد رسی کرنے والا، یا کوئی ہماری دستگیری کرنے والا، کوئی بھی نہیں کرنے والا، معذرت کے ساتھ۔ لیکن غوث کا مطلب ہے مددگار، غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا دستگیر، سب سے بڑا مددگار آپ کا۔ مجھے بتائیں، یہ کسی انسان کے لیے، کسی بھی ہستی کے لیے آپ یہ منسوب کر سکتے ہیں کہ کوئی سب سے بڑا آپ کا مددگار ہے؟ میں کہوں گی کہ یہ لفظ بھی شرک ہے، آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے منسوب کریں۔ آپ یہ بھی نہ کہ غوث پاک، آپ یہ کہ جو غوث اعظم ہے وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا مدد کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا دستگیر، وہ سب سے بڑا رحم کرم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کی ساری دعائیں، آپ کی ساری خواہشات، آپ کی ساری آرزویں، آپ کی سارے حاجات پوری کرنے پہ قادر ہے، اور کوئی ہستی قادر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو آپ کو مٹی سے بھی شفا مل جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو آپ کو پانی پینے سے بھی شفا مل سکتی ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے سرجن کے پاس چلے جائیں، آپ کو کبھی شفا نہیں مل سکتی ہے، آپ جو مرضی کر لیں۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، تو جب اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچا لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑا بھلائی والا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو شرک جیسی لعنت سے بچائے، ہر قسم کے شرک سے بچائے، کبیرہ اور صغیرہ شرک سے بچائے، ایک ذرہ بھی ہمارے اندر شرک موجود نہ ہو، ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی ہمارے اندر شرک موجود نہ ہو۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔